السلام علیکم، میں محمد علی خان اپنے یوٹیوب چینل سوشل سگنل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے اپنے پیارے وزیر اعظم، جو کہ 3 بار وزیر اعظم ہیں، موجودہ وزیر اعظم تو ان کے چھوٹے بھائی شہباز شریف ہیں۔ ہم میاں نواز شریف کی بات کریں گے، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی خاموشی کا روزہ توڑ دیا ہے، اور خواجہ آصف ہو گئے، اسحاق ڈار ہو گئے یا عظمی بخاری ہو گئے، ان کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ انڈین آرمی کے خلاف جتنا بھی آپریشن ہوا تھا اسے میاں نواز شریف کی زیر نگرانی ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اب یہ تو بات آرمی کے حلقے یا اسٹیبلشمنٹ یہ بتا سکتی ہے کہ ایک اتنے حساس ٹاپک پہ ایک ایم این اے لیول کے شخص کو، جس کے اور کوئی اختیار نہیں ہے یا اتھارٹی نہیں ہے، وہی آپریشن کیسے ڈیزائن کر سکتا ہے۔ دوسری طرف لندن میں بھی میاں نواز شریف صاحب کو ایک بار پھر منہ کی کھانی پڑی ہے۔ وہی میاں نواز شریف جو عمران خان کو چور، خائن، توشہ خانے کا چور کا بیانیہ لے کر چل رہے ہیں، اور ان پہ الزامات وہ اور ان کی پوری جماعت لگاتی رہی ہے۔ ان کے صاحبزادے حسن نواز صاحب کو ٹیکس ڈیفالٹر قرار دے دیا گیا، ان پہ 52 لاکھ پاؤنڈ کا جرمانہ کیا گیا، یعنی 24 کروڑ روپے کا، اور ان کی 7 کمپنیاں جو ہیں ان کو تحلیل کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا ہے۔ پچھلے الیکشن میں میاں صاحب کے ساتھ بھی تو کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ 3 بار وزیر اعظم رہنے کے باوجود عوام نے ان کو ایک بار پھر شدت سے مسترد کر دیا تھا، اور وہ اپنے آبائی علاقے کی سیٹ بھی نہیں جیت سکے تھے، اور زبردستی جتوائی گئی تھی۔ اس بات کا انہیں بھی اندازہ ہے، اس لیے وہ عملی طور پہ سیاسی میدان میں کم ہی نظر آتے ہیں، کم ہی بولتے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے نعرہ لگایا تھا کہ ووٹ کو عزت دی جائے۔ ووٹ کو تو عزت کیا دینی تھی، انہوں نے ووٹر کو رسوا کر کے رکھ دیا، ووٹر کو اس کونے تک پہنچا دیا جہاں سے اسے آگے بڑھنے کا رستہ نہیں مل رہا۔ ووٹر کو اس بند گلی میں داخل کر دیا جہاں پیچھے کھائی ہے اور آگے بند گلی ہے۔ کبھی نہ ہی ووٹر کے درمیان اترے، نہ ہی کبھی اس کا حال احوال پوچھا۔ صرف الیکشن کے موقع پر نعرے لگائے جاتے ہیں، منشور اور بیانیہ لایا جاتا ہے، نیت نئے سنہرے خواب دکھائے جاتے ہیں، مگر حقیقی معنوں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے اپنی بیٹی کی پنجاب کی وزارت اعلیٰ کی شرط پر اس حکومت کو شہباز شریف کو دینا قبول کیا ہے، اور یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ شہباز شریف اور نواز شریف میں اس معاملے کو لے کر شدید اختلافات موجود ہیں۔ دوسری طرف ٹیکس چوری کے مقدمے میں ان کے بیٹے کو ڈیفالٹر قرار دیا گیا، تو پوری قوم میاں نواز شریف صاحب سے یہ سوال پوچھنے میں حق جانب ہے کہ وہ جو ساری عمر پاکستان کی عوام کو کہتے رہے کہ ٹیکس بھرو، ٹیکس دو، تو یہی سوال وہ اپنی اولاد سے کیوں نہیں کرتے؟ اگر ان کی اولاد نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو اسے کٹہرے میں کیوں نہیں کھڑا کرتے؟ اس کی مذمت کیوں نہیں کرتے؟ عوام کو بتاتے کیوں نہیں ہیں کہ کن پیسوں پہ ٹیکس ادا نہیں کیا گیا؟ برطانیہ میں رہتے ہوئے جہاں پہ ہر چیز 2 اور 2 4 کی طرح کلیئر ہوتی ہے، وہاں پر ان کے ایسے کیا معاملات پیش آ گئے جو انہیں ٹیکس چوری کرنا پڑ گیا؟ یا یہ ٹیکس چوری کرنے کی یا کرپشن کرنے کی عادت ان کی بچوں کو ورثے میں ملی ہے، موروثیت میں ملی ہے۔ میاں نواز شریف کے لیے شدید امتحان کا لمحہ ہے، نہ وہ ایک طرف عوام کو جواب دے ہو رہے ہیں، نہ کہیں قانون کے کٹہرے میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ وہ پانامہ میں اپنے ساتھ ظلم کا الزام تو لگاتے ہیں، مگر یہ نہیں بتاتے کہ انہوں نے رسیدیں نہیں دی، ان کے پاس اکاؤنٹس کی ترتیب موجود نہیں تھی۔ دوسری طرف وہ عمران خان پر آئے دن الزام لگاتے رہتے ہیں کہ توشہ چور، گھڑی چور، کرپشن کی، یہ کیا، القادر ٹرسٹ میں پیسے کھائے، مگر عمران خان کا بیانیہ جیت گیا، اور اس نے میاں نواز شریف کے بیانیہ کو ان کی نظروں کے سامنے ہی زندہ دفن کر دیا ہے۔ اور یہ جو بیانیہ ہوا ہے حسن نواز کے ساتھ، جو واقعہ ہوا ہے برطانیہ میں، یہ مکافات عمل نہیں تو اور کیا ہے؟ جب آپ دوسروں پہ جھوٹا الزام لگائیں گے اور اسے سچ ثابت نہیں کریں گے تو برٹش قانون جو ہے آپ کی اولاد کو ٹیکس ڈیفالٹر قرار دے دے گا، اور اپنے عوام کو، اپنے ووٹر کو عزت نہیں دیں گے تو وہ آپ کو کرسی اقتدار سے محروم کر دے گا، اپنی محبت سے محروم کر دے گا، اس عوامی جذبات و حمایت سے محروم کر دے گا جو کسی زمانے میں آپ کا خاصا ہوا کرتے تھی، اور عوام نے 2/3 اکثریت بھی دی تھی، آپ کو امیر المومنین کا درجہ بھی دیا تھا، مگر آپ عوام کے کسی بھی معیار پر پورا نہیں اتر سکے۔ اس سے زیادہ افسوسناک صورتحال اور کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھتے ہیں اس افسوسناک صورتحال کو ختم کرنے میں میاں نواز شریف آئندہ آنے والے دنوں میں اپنا کیا کردار ادا کرتے ہیں، اور کس طریقے سے حسن نواز کے معاملے کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ امید ہے کہ بھارے جنگ کی طرح وہ اس پر بھی مکمل خاموشی اختیار کریں گے اور کوئی رد عمل نہیں دیں گے۔ میاں صاحب کا رد عمل آنے تک ہمارے پروگراموں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جب تک لے دیجیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔